یہ مضمون کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آ جاتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بلکہ اس سے پہلے ہی إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام سے جو لوگ روکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی اس جگہ کی اثر نو نشاندہی ہونا، اس کی تفصیل میں ہم یہاں پر نہیں جا رہے۔ بہت سارے اہل علم نے کئی سارے جو شرعی نصوص کے شواہد ہیں اس سے یہ کہا کہ یہ انسانی وجود کے وقت سے لے کر یا شاید اس سے پہلے ملائکہ کی عبادت جب زمین پر ہوتی تھی تو اس وقت سے لے کر یہ خدا کی عبادت کا ایک خاص مقام ہے۔ تو اس کی نشاندہی کی اور اس پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ یہاں پر اللہ کا گھر کھڑا کریں، اور اس کا جو حوالہ کیا ہے، اللہ تشرک بی شیئا، شرک کی نفی، وطہر بیتی للطائفین، اور عبادت گزاری کے جو اعلیٰ سے اعلیٰ جو کوئی مظاہر ہیں، طواف اور قیام اور رکوع اور سجود، 4 چیزیں عبادت کی مخصوص طور پر ذکر ہوئی، اور اہل علم نے کہا کہ یہ 4 کی 4 عبادتیں کسی جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں سوائے خانہ کعبہ کے، کیونکہ باقی چیزیں ہو سکتی ہیں ہر جگہ، لیکن طواف جو ہے وہ صرف اور صرف ایک جگہ ہے، طواف والی عبادت جو اللہ رب العزت کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ پورا جہان انسانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے پورا عرب کرتا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ اب پورا جہان انسانی یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اور عبادت کا یہ نقشہ جو ہے جتنا یہاں پر دیکھا جاتا ہے پوری زمین پر اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتا ہے۔ توحید سے متعلق کچھ اسباب جو ہیں وہ یہاں پر بیان ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ قتال کہتے ہیں کہ قتال کے حوالے سے جو بنیادی ترین آیت قرآن مجید میں آئی ہے وہ سورۃ الحج کے اندر آئی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں کے ساتھ قتال کیا جاتا رہا ہے، جن کے ساتھ دنیا لڑنے پر آئی ہوئی ہے، ان کو اب اجازت دی جاتی، اذن دیا جاتا ہے کہ وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اب اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ ایک پیشین گوئی ہے، ان اللہ علی نصرہم لقدیر، جس کو چند سالوں کے اندر پھر جہان انسانی نے پورا ہوتا ہوا دیکھا۔ البتہ ہم نے کہا کہ یہ کلائمیکس ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور رسالتوں کے مقصود کا، کلائمیکس ہے یہ امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بوئی ہوئی یہ کھیتی۔ اور اس حوالے سے ہم نے ایک بات کہی ہے بعض اوقات، وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ، وہ ایک کھیتی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر کاشت کی، تو اور وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے سے ہوتی ہوئی مکمل ہوئی، تو وہ کھیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے بوئی۔ ہم نے کہا کہ اس کی جو صحیح ترین جو ہے وہ مثال وہ کچھ ایسی فصلوں سے ہے جس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فصل جو ہے وہ بار بار جو ہے نا وہ بڑھتی ہے۔ کئی فصلیں آپ نے دیکھی ہوں گی، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بار ہوئی وہ کاٹی گئی سے مراد موت ہے، ٹھیک ہے، تو ایک فصل کاٹی گئی صحابہ، ٹھیک ہے، تو وہ جیسے ہی کاٹی گئی تو وہ ختم ہو گئی، نہیں، ہم نے وہ دیکھا کہ کئی ساری ایسے ہوتی ہیں کہ وہ کاٹی اور اس کے بعد پھر وہیں سے پھوٹ آئی، یعنی بونا بوئے گا صرف نبی، ٹھیک ہے، بویا ہے صرف نبی نے، اور البتہ یہ ہے کہ ہر بار موت آتی چلی گئی اور اس کی جو ہے نا وہ ایک پور اس کا کٹتا گیا تو نیا پور آتا گیا، تو یہ نسل در نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوئی ہوئی فصل قیامت تک کے لیے، اور یہ ہے وہ شرف تسلسل کا جس پہ اہل سنت اتنا فخر کرتے ہیں جس کی حد نہیں ہے، کہ صحابہ کا تسلسل جو ہے وہ ہم ہیں۔ ظاہر ہے تسلسل ہونے میں
یہ آپ سے کوتاہیاں کمیاں بھی ہوتی ہیں، بعض پور بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض پور بہت جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، فصل پہ بہت گرمی برسی تو بہت زیادہ خراب ہوئی، پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوئی، اور اچھا موسم آیا تو بہت ہوئی، تو اس کے اندر جو ہے وہ بڑھوتری اور کسی وقت جو ہے وہ کچھ پسپائی ہوتی رہتی. لیکن یہ کہ یہ تصویر ہے، یہ اللہ کی عبادت کا جو اعلیٰ ترین مظہر اجتماعی سطح پر روئے زمین پر. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کی تصویر اللہ نے کھینچی ہے، الذین مکناہم فی الارض، ایسے لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں تمکین دیں، ان کو اختیار ملے. سبحان اللہ، زمین میں اختیار ملا. عبادت گزاروں کے لیے یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. زمین میں اگر ہم ان کو اختیار دیں، اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کروائیں گے. یہاں پر اقام الصلاۃ کا یہ نہیں کہ وہ صرف خود نماز پڑھیں گے، خود تو وہ ایک تمکین سے پہلے، اختیار ملنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں. اب جو ہے وہ وہی ہے کہ جو کوئی شخص ہے مسلمان مطلب ہوا ہے، کیونکہ جزیرہ عرب کے مشرکین ان کو تو خصوصی طور پر کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا، تو ان کو نماز پڑھوانی ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے. وامروا بالمعروف، معروف کا حکم دیں گے. ونہوا عن المنکر، اور منکر سے روکیں گے. اور یہ جو ہے اس کا موازنہ کس بات سے ہے؟ اس تمکین کا جو اہل ایمان کو ملنے والی ہے، اور انشاءاللہ ایک مہینے میں یہ قیامت تک اس کے اندر اونچا نیچا ہونا، کسی وقت خاصا پسپا ہو جانا اور کسی وقت بہت نمایاں ہو جانا، یہ ایک سلسلہ اور ہے. یہ مبحث انشاءاللہ کسی اور وقت ہم بیان کریں گے. ہماری جو سب سے زیادہ مشابہت اور مماثلت احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ تو سبحان اللہ یہ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کا سبحان اللہ ہم پر یہ وقت کبھی نہیں آیا، اور انشاءاللہ کبھی نہیں آنے والا. لیکن بنی اسرائیل پر آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے کہ ان کا جو قبلہ ہے وہ اس پر قبضہ ہوا بخت نصر کے زمانے میں، اور کہتے ہیں 100 سال سے زیادہ، 100 سال تک وہ خدا کی عبادت اپنے اس قبلے کے اندر نہیں کر سکے، اور وہ قبلہ جو ہے وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور وہ ساری قوم جو وہاں صفیں باندھ کر خدا کی عبادت کرتی ہے، کسی خدائی سزا ہے ان کو، ان کے قصور ہیں، ان کا وہ کو کردار ہے جو انہوں نے بڑی لمبے عرصے تک خدا کے نام پر جو ہے وہ کیا، اور خدا کو وہ پسند نہ تھا، اس کی وجہ سے وہی تو ان کو جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کر قید کر کے، گرفتار ہو کر، اسیر ہو کر اور غلام بنا کر ان کو وہ عراق کے اندر، بابل کے اندر لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ 100 سال تک غلامی کرتے ہیں. بالآخر تو ان کے پر تو، لیکن مجموعی طور پر کیا ہے؟ مجموعی طور پر تسلسل کے ساتھ یہ قوم جو ہے زمین پر ایک مخصوص خطے کے اندر متمکن رہی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی جماعت جس نے انشاءاللہ قیامت تک رہنا ہے، اور اس کی جو تمکین ہے وہ کلائمیکس ہے روئے زمین پر رسالتوں کے عمل کا. اچھا، اس کا جو ہے اب ایک موازنہ جو ہے وہ ہوتا ہے وہ ان قوموں کے انجام کے ساتھ جو انبیاء کی تکذیب کرتی رہی ہیں. وَإِن كَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اگر یہ تیری تکذیب کرتے ہیں تو یہ جو ہے کر کے دیکھ چکی یہ حرکت اور اس کا انجام ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین وکذب موسیٰ، موسیٰ کی بھی تکذیب ہوتی رہی. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تھوڑی دیر تو میں چھوٹ دے دیتا رہا ان کافروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں ان کو پکڑ لیتا رہا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پھر کیسا رہا میرا پکڑنا، کیسا رہا وہ پھر انجام جو میں ان پر برپا کرتا رہا.